نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صاحب نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ It's a boom. کوئی نہیں، وہ سامنے ہی رکھو نا جی، ہاں انہوں سدھا کرو نا تو یہ آئے جو نہیں یہ اگے رکھو تو اس نو یہ اتو سدھا کرو نا، یہ اس طرح ٹھیک ہے نا۔ حضرات گرامی، آج ماہ نور کی 4 تاریخ ہے اور مجھ سے قبل حضرت پروفیسر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی عزت و وقار دودمان فاطمہ اپنے ملفوظات سے مجھے اور آپ کو محظوظ فرما رہے تھے، اور آپ سے پہلے حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب نقشبندی مدظل العالی سرکار کے میلاد پاک کے عنوان پر، حضور کی آمد شریفہ کے عنوان پر میری اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی فرمایا اور ہمارے ایمان کو جلا بھی بخشی۔ ویسے وہ عام طور پہ معاشرہ، ایک پنجابی کا محاورہ مشہور ہے کہ بلے دا بلہ نہ ہوئے تو متھے پھلی ضرور ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی ہمارے گاؤں میں خطیب تھے۔ میں زمانہ تعلیم میں کبھی گھر جاتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے اسی مسجد میں جاتا تو مجھے فرمایا کرتے بھائی تم تقریر کرو، اور غالباً میں فارغ ہو چکا تھا۔ حضرت علامہ کی عمر اس وقت تقریباً میرے خیال کو 12-13 سال تھی۔ یہ کبھی کبھی وہاں تشریف لاتے تھے، اور اس زمانے میں آپ نے ان کو لاہور پڑھنے کے لیے داخل کیا تھا، تو یہ آپ کو سرخ داڑھی نظر آتی، عمر اتنی نہیں ہے نہیں۔ اور آپ کے والد گرامی بحمد تعالی، یعنی جس کو صحیح معنوں میں وہ شخص کا جس کو صرف اللہ کا خوف، اللہ کے سوا کسی کا نہیں جی، حق بات کہنے میں کوئی دریغ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں جناب۔ میں نے اپنی زندگی میں ان کو دیکھا ہے کہ حق بات جس کو سمجھا اس کے سامنے ڈٹ جانا، پھر چاہے ساری دنیا مخالفت کرے کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو بہرحال آپ ان کے صاحبزادے ہیں اور پرانی شناسائی ہے، اور آپ کے والد گرامی کی وجہ سے ہی یہ آپ کو عظمت حاصل ہے کہ آپ کو اہل بیت اطہار سے، سرکار کے خاندان سے بے پناہ محبت ہے، بے پناہ پیار ہے۔ میں کافی پہلے یہاں پہنچایا تھا تو حضرت نے مجھے آپ کے جلوس کی کچھ جھلکیاں بھی دکھائیں۔ کیا جلوس کی تنظیم تھی اور کیا انداز تھا، اور پھر جن راستوں سے جلوس جا رہا تھا، پھر سرکار کے غلاموں نے کس طریقے سے جلوس کی پذیرائی کی، جلوس میں شریک ہونے والوں کے لیے جو حسب استطاعت تھا اس کو پیش کیا۔ کیوں نہ ہو، حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ من سنّ سنتن حسنتن، جو آدمی سب سے پہلے کسی اچھی رسم کی بنیاد رکھے، اچھا طریقہ ایجاد کرے، تو یقیناً اس کو عمل ملے گا۔
اور پھر اس کی اتباع کرتے ہوئے قیامت تک جتنے اس طریقہ کار کو اپناتے رہیں گے، جتنا ان کو ثواب ملے گا نا، اتنا تنہا اس شخص کو ملے گا۔ اور یہ اولیت قبلہ شاہ صاحب کے عم محترم اور شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ کے منجلے صاحبزادے حضرت سید حامد علی شاہ صاحب، آپ برطانیہ میں مجھ سے پہلے آئے ہیں۔ میں 75 کی آخری تاریخ میں آیا اور غالباً کوئی 1 سال یا چند ماہ آپ مجھ سے پہلے آئے، اور بلیک برن میں آپ کیا فرما تھے۔ اس سرزمین برطانیہ میں سب سے پہلے جو میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکلا وہ غالباً 76 یا 77 میں اپنے بلیک برن سے حضرت قبلہ سید حامد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے جلوس نکالا۔ اس کے بعد پھر وہی جلوس وہاں سے مانچسٹر میں منتقل ہوا، پھر اس کے بعد یہاں سے تسلسل کے ساتھ نکلتا رہا، پھر بحمدِ تعالیٰ آج ہر شہر میں، ہر ٹاؤن سے، بلکہ ایک ایک شہر سے کئی جلوس نکلتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی جلوس نکل رہے ہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلوس نکالنے والوں کو جتنا ثواب ملتا ہے، جتنی سعادت ان کو حاصل ہوتی ہے، اتنی ہر جلوس کی سعادت حضرت قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں درج کی جاتی ہے۔ تو بے بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ یہاں سے جلوس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ برطانیہ کے اندر میلاد مصطفیٰ کے جلوس کا آغاز بھی اسی گھر سے ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ کام تو کرنا ہی ہے۔ یہ ماہ رواں میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ عنوان گفتگو کے لیے آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے کلام کو اپنے پاکیزہ کلام میں نقل فرما رہا ہے۔ آیت کلام الہی کی ہے، مقولہ مصطفیٰ کا ہے، اس لیے یہ قرآن جہاں کلام الہی ہے لَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، وہاں یہ قول رسول بھی ہے۔ تو خدا بند قدوس نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر قول رسول کو درج فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضور فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے قول کو، حضور کے ارشاد کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں نقل کر رہا ہے، ورنہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضور یہ عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی، تو سب سے پہلے اس کی پرستش میں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا۔ اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول الخلق ہونے پر بھی استشہاد کیا ہے، اور سرکار کی آل کی عظمت پر بھی استشہاد کیا ہے۔ دونوں باتیں، حضور کا اول خلق ہونا، بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے استدلال ہیں، جہاں اور جگہ سے علماء کرام نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق جہاں خداوند قدوس نے فعل خلق کا آغاز کیا وہ سرکار کی ذات ہیں۔ اس کا استشہاد، استدلال، استنباط اس کلام پاک کی آیت سے لیا ہے، اور وہاں اس سے بھی استنباط کیا ہے کہ جو مرتبہ باپ کا ہوتا ہے وہی مرتبہ بیٹے کا ہوتا ہے۔ سرکار کی، حضور کے بعد نبی تو آ کوئی نہیں سکتا جی، اب وہ بات تو لا شریک ہے۔ سرکار فرمایا کہ جو کوالٹی، جو خاصیت باپ کی ہوتی ہے وہی بیٹے کی ہوتی ہے۔ یہ بات میں عرض کرتا ہوں۔ سرکار جس ماحول میں تشریف لائے
وہاں اللہ کے گھر میں وہ مرکز جو خداوند قدوس نے آدم علیہ السلام سے اپنی عبادت کے لیے بنوایا تھا، پھر مرور زمانہ کے ساتھ اس کے نشانات مٹ گئے۔ حضرت خلیل اللہ اور ذبیح اللہ جب اس پاکیزہ وادی غیر زرع میں تشریف لائے تو خداوند قدوس نے باپ بیٹے کو حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کریں۔ تو دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا۔ کیوں تعمیر کیا؟ اس لیے کہ یہاں لوگ آ کر میری بارگاہ میں خانہ کعبہ کا طواف کریں، میری بارگاہ میں رکوع کریں، میری بارگاہ میں سجود کریں، اس گھر میں میری عبادت کریں، اور یہ خالصتاً میری عبادت کے لیے۔ خانہ کعبہ کس لیے بنا؟ خاص اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی عبادت کے لیے۔ جب اللہ کے محبوب تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے اندر کچھ چھت پر ملا کر جو تاریخوں نے تعداد بتائی ہے وہ 360 خدا تھے۔ میرا خیال ہے کہ ڈگری کے حساب سے انہوں نے کام کیا کہ پورے جزیرۃ العرب کا سرکل ناپے نا جی، تو سرکل کی کتنی ڈگریاں ہوتی ہیں؟ 360۔ تو ہر ڈگری پر ایک خدا تھا۔ یہ تو وہ تھے جو خانہ کعبہ کے کچھ اندر تھے، کچھ چھت کے اوپر تھے۔ اس کے علاوہ کتنے تھے؟ ماحول یہ تھا کہ ایک وہ تو مشترکہ خدا تھے نا پوری قوم کے، ڈیفرنٹ مقاصد کے لیے۔ کچھ خدا اس لیے کہ یہ بارش دیں گے، کچھ بیٹے دینے کے لیے، کچھ حاجات پوری، ڈیفرنٹ مختلف مقاصد کے حل کے لیے انہوں نے وہ خدا متعین کیے تھے۔ اور پھر کچھ ان کے فیملی خدا بھی تھے، وہ گھر کی چار دیواری کے اندر جتنے رہتے ان کا اپنا علادہ خدا، اور پھر اس سے ہٹ کر اس پر بھی اکتفا نہیں، پھر ہر شخص کا ایک پرسنل خدا، یعنی ایک تو پوری فیملی کا خدا ہے نا گھر والوں کا، ایک پورے شہر والوں کے کتنے؟ 360۔ جتنے گھر ہیں اتنے گھروں میں ہر فیملی کا ایک خدا ہے۔ پھر پرسنل، ہنسنے کی بات نہیں ہے، آستہ مسجد ہے، ہاں جی۔ پھر ہر شخص کا اپنا ایک علادہ خدا جی، وہ ایک تو گھر کا پورے خاندان کا خدا نا، ایک پرسنل خدا جی۔ اور پھر وہ بھی خدا کافی نہیں ہے، ہر شخص کے دو خدا، ایک گھر میں خدا اور ایک پورٹیبل خدا، ایک گھر میں رکھنے کا اور ایک سفر میں ساتھ لے جانے کا۔ وہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے ایمان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایمان کیسے لایا، مجھے ان خداؤں سے نفرت کیسے ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تجارت کے لیے جا رہا تھا اور اپنا وہ سفری خدا، پورٹیبل خدا میری جیب میں تھا۔ اب راستے میں مجھے حاجت پیش آئی، میں نے سوچا یہ بات بے ادبی کی ہے کہ میں یہ کروں کہ جیب کے اندر خدا صاحب ہوں اور میں رفع حاجت کے لیے جاؤں۔ خدا صاحب کو اس نے وہ بت کو نکالا، ایک اونچا سا پتھر دیکھا، اس کے اوپر رکھا اور خود جنگل میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ ان کے خدا صاحب تازہ غسل صحت کیا ہوا ہے۔ وہ خدا صاحب بھی تر و تازہ ہیں، قطرے ٹپک رہے، جس پتھر پر سے وہاں سے بھی قطرے ٹپک رہے۔ آگے پیچھے دیکھتا سوچتا آسمان پر کوئی بادل نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، یہ خدا صاحب نے، یہاں کوئی دریا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہ خدا صاحب نے غسل کیسے کر لیا۔ قریب میں اس کو ایک گیدڑ یا لومڑ کو جاتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا میں سمجھ گیا جہاں سے ان کا غسل ہوا۔ جب واپس پہنچا نا، اس کو اٹھا کر دے مارا، اس نے کہا جو اپنے آپ کو گیدڑ کے پیشاب سے نہ بچا سکا وہ میری حفاظت کیا کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بتوں سے تو نفرت مجھے اس دن ہی ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ حق کیا ہے۔ جب مصطفیٰ تشریف لائے تو پھر حقیقی خدا سے ملاقات بھی ہو گئی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ڈھیر سارے خدا تھے ان کے۔ وہ مسلم شریف کے اندر پورا ایک واقعہ سرکار نے بیان فرمایا، پوری حدیث ہے۔ مکے کے بڑے بڑے رئیس کافروں میں سے ایک ولید بھی تھا،
वलीद काफिर, उसने अपने घर में बड़ा, चूंकि मालदार आदमी था, फिर खुदा भी यकसा नहीं थे ना जी। अब जो घर में खुदा रखें अपने अपने कबीले के खुदा हैं। अब उनकी माली पोजीशन के मुताबिक अगर कोई सोने का खुदा अफोर्ड कर सके तो सोने का बनवा लिया, चांदी का अगर वो अफोर्ड कर सके तो चांदी का बनवा लिया, नहीं तो किसी आला किस्म के पत्थर का बना लिया, लकड़ी का बना लिया या मिट्टी का बना लिया। यानी जैसा जैसा वो भाई गरीबों की हालत होती है ना, जिसको ज्यादा पैसे नसीब होते हैं, आला खाना खाता है, आला मकान खरीदता है, आला लिबास पहनता है, तो वह पोजीशन ये थी। उनकी पोजीशन पर उनके खुदा भी थे। जो मालदार है उसका खुदा आला है, जो गरीब है उसका खुदा मिट्टी का बना हुआ। अब अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, और पूरे मक्के में वलीद का खुदा सबसे ज्यादा कीमती था। एक दफा वो सुबह सवेरे कहीं तजारत के लिए, काम के लिए सफर पर जाने लगा। बच्चों के वो ताजर पेशा थे, दुकानदार थे। कभी माल खरीदने के लिए वो बुसरे में जाते हैं, कभी माल खरीदने के लिए शाम में जाते हैं, कभी वो यमन में जाते, दूर दराज सफर करते थे। अब सफर के लिए जब निकला ना, उसने सोचा वो चलो मेरा सफर खैरियत से गुजरे, खुदा साहब की बारगाह में पहले हाजिरी दे लूं। अब जब वो खुदा के सामने गया ना, तो खुदा साहब बोल पड़े जी। सोचने लगा आज तक तो मक्के के अंदर हुबल तक नहीं बोला, लात और मनात तक नहीं बोले, हमारे आबा अजदाद के बड़े बड़े खुदा नहीं बोले, ये मेरा खुदा बोल पड़ा। जब गौर से सुना ना, तो खुदा साहब खुतबा इरशाद फरमाते, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी नहीं है। इन्होंने ये नबूवत का ढोंग रचाया, ये कोई नबी नहीं है। तो उसने जनाब सब कुछ भूल गया कि सफर में जा रहा था, कहां जा रहा था। उसने जनाब वो बाकायदा घर में रक्स करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। आज के बाद मेरा खुदा खाना काबा में होगा। तो सोचने लगा कि मोहम्मद की मुखालफत की यहां तक हद हो चुकी कि पहले बंदे बोलते थे, अब ये बुत भी बोलने शुरू हो गए। अब नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर नहीं। चुनाचे खुदा साहब के मुंह पर हाथ रख लिया। उसने कहा, सरकार ये तकरीर तन्हाई में करने वाली नहीं है, ये अकेले में करने वाली नहीं है, ये तकरीर बड़ी कीमती है। ये कभी हुबल ने नहीं की, कभी लात ने नहीं, कभी मनात ने नहीं की, बड़े बड़े बुत्तू ने नहीं की। ये जो आप बोले, पहली बारी बोले तो सोना बोले आके। ये जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, ये गुफ्तगू ज़ाया करने वाली नहीं, अकेले करने वाली नहीं। आप मेहरबानी करें, आज स्टॉप करें, कल मैं पूरी फैमिली को बुलाता हूं, पूरे मक्के वालों को बुलाता हूं, ये तकरीर सामने करने वाली है। सफर वफर को भूल गया ना जी। अब घर घर में जाकर दस्तक दी, कल जनाब मेरे गरीब खाने पर सबकी दावत है आना जी। आपने मिलाद मुस्तफ़ा का प्रोग्राम बनाया ना जी, इश्तिहार छापे, मस्जिद के अंदर भी अनाउंसमेंट किया, लोगों घरों में तकसीम किया, बुलाया। तो हर आदमी का अपना मिशन होता है ना। अच्छा काम करने वाला अच्छाई की दावत देता है, बुरा काम करने वाला बुराई की दावत देता है। घर घर गया, पूरे मक्के वालों को बुलाया, दावत दी कि जनाब तुमने ये करिश्मा ओलो हुबल और ये लात मनात का नहीं सुना जो मेरे खुदा ने कर दिखाया। दूसरे दिन पूरी हवेली उसकी खचा खच भर गई, तिल धरने की जगह नहीं। अबू जाल भी आया। अबू जाल कहने लगा, यार ऐसे करते वो उनको भी बुला लेते, वो पहले तो हमारी जुबान से अपनी बुराइयां सुनते हैं ना, कम अज कम ये बुत से भी सुने कि अब तो हद होगी यार, अब तो बुतों ने भी उनकी मुखालफत शुरू कर दी, जाओ उनको भी बुला कर लिया। अब वलीद ने आदमी भेजा और अगले दिन जो उसने तकरीर की थी ना राय विंड वाली, नहीं वैसे पता क्या, वो जितनी भी मीटिंग होती थी ना उनकी मक्के वालों की, दूसरे दिन वो बुत को अपने घर से उठाकर दारुन नदवा में ले गया।
وہ گھر میں تھوڑی جگہ تھی نا، دارالندوا، سارے ندوی جمع ہو گئے وہاں، جیسے ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہوتی، ان کی دارالندوا پارلیمنٹ ہاؤس تھی۔ ہاں جی، خیر سب کو انہوں نے جمع کیا۔ ابو جہل کہنے لگا بھائی ان کو بھی بلا لیتے، آدمی بھیجا سرکار کی طرف کہ حضور کو بلا کر لے آؤ، اور بت کے قریب کرسی رکھی، بیٹھنے کی جگہ بنائی کہ ہو سکتا دور ہوں تو آواز نہ پہنچے، تو یا قریب سے اپنی حجب سنیں۔ اب سرکار کو پیغام پہنچا، سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے، فاروق اعظم منتیں کر یا رسول اللہ آپ نہ جائیں، فرماتے اللہ کے نبی آپ نہ جائیں، ہمارا یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں وہ کوئی جادو کا کرشمہ ہوگا، وہ کوئی اور بات ہوگی، یا رسول اللہ کل سے ہمارے دل زخموں سے چور ہیں، یا رسول اللہ آپ نہ جائیں، ہمارا آپ پر پکا ایمان ہے۔ میرے آقا اتنے میں جبریل آتے ہیں، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جائیں، یہ تو محفل ہی آپ کے نام کی سجائی ہے، گھر دشمنوں کا، مال دشمنوں کا، مقرر دشمنوں کا، حویلی دشمنوں کی، سارا انتظام دشمنوں کا، اے میرے محبوب ہم نے یہ پورا پروگرام آپ کے لیے کرایا۔ اب میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں، خدا نہ کرے وہ جو کل اس نے بکواس کی آج بھی بکواس کرے، اچھی بات نہیں۔ اب جب وہاں سرکار پہنچتے ہیں، ولید نے اشارہ کیا آگے تشریف لائیں، کرسی بچھا کر بت کے قریب سرکار کو بٹھا دیا۔ اب بت کے پاؤں کو ہاتھ رکھتا ہے، سوچ آن کیا نا کہ حضرت جی آج تقریر فرمائیں، کل آپ اکیلے میں تقریر کر رہے تھے، آج ہم نے بہت بڑے مجمع کا اہتمام کیا، تقریر فرمائیں۔ سوچ آن کیا، بت نے بولنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو اس نے سرکار کی نعتیں پڑھی، سرکار پر درود پڑھنا شروع کیا، پھر کہتا ہے ایھا الناس، اے لوگو اعلمو جان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر تم اپنی عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہو، دنیا کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو، پھر ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اب ولید آگے بڑھا، ولید کہتا ہے خدا صاحب یہ بریلویوں والا مذہور آپ نے کب شروع کر دیا، یہ آپ نے الٹا کام شروع کر دیا، یہ نعتیں پڑھنی شروع کر دی، یہ بریلویوں کی تقریر کا عنوان ہے، اور وہ کل والے مضمون پر تقریر کریں، یہ دارالندوا ہے، ندویوں والی تقریر کریں، یہ اس گھر کے مطابق بات فرمائیں۔ اب وہ سنتا ہی نہیں ہے، دھڑا دھڑ سرکار پر درود پڑھ رہا ہے، نعتیں پڑھ رہا ہے، اور باقاعدہ اس نے جو شعر پڑھے نا وہ اشعار بھی مسلم شریف کے اندر ہیں۔ اب جب اس کو غصہ آیا، بھئی یہ تو تقریر بند ہی نہیں کر رہا ہے، یہ ہمارے پروگرام کے خلاف تقریر کر رہا ہے، اس نے جناب خدا صاحب کے ایک ٹانگ میں ہاتھ رکھا کہ دھونی دے، تو وگا کے مارا سویڑے چ۔ اب خدا صاحب کے پرزے پرزے ہو گئے، ہر پرزے سے درود پڑھنے کی آواز آتی ہے، نعتیں پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ اب وہ مشرکین خائب و خاسر ہوئے، شرمندہ ہوئے، سرکار کی عظمت چمکی۔ جب حضور اس کے گھر سے نکلے نا تو صحابہ کا عرض کر دیا یا رسول اللہ بت نو کل کیڑی موت پئی، ہم نے سنا کل یہ آپ کی مخالفت کرتا رہا، کل یہ آپ کے بارے میں بڑے غلط قسم کی تقریریں کرتا رہا، یہ ہوا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ذرا باہر چلو پتہ چل جائے گا۔ اب غلاموں کے ساتھ سرکار آگے نکلے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور تازے تازے خون کے قطرات بہ رہے ہیں، گھوڑے سے نیچے اترا، میرے مصطفیٰ کے پاؤں کو بوسہ دیا، پھر زانوں کو بوسہ دیا۔ اب سرکار تو جانتے تھے نا کہ یہ کون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من انتا، تو کون ہے؟
وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں انسان نہیں میں جن ہوں، یا رسول اللہ میں بھی مسلمان، میری بیوی بھی مسلمان، میرے بچے بھی مسلمان، یا رسول اللہ میری پوری فیملی مسلمان، ایک میرا چچا زاد بھائی ہے وہ بڑا خبیث ہے، کل میں نے سنا کہ ولید کے بت میں داخل ہو کر آپ کی ہی جو بیان کرتا رہا۔ یا رسول اللہ میں کئی بار گیا ہوا تھا، رات کو واپس آیا، گھر میں صفحے ماتم بچھی ہوئی، بیوی پریشان، میرے بچے پریشان، پوری فیملی پریشان۔ میں نے سوچا کوئی ہوا کیا ہے؟ میں نے جب بیوی سے پوچھا کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے، بیوی کہتی ہے میں نے 100 بار کہا اس اپنے بھائی کو سمجھا لے، یہ سرکار کا بڑا توہین کرتا ہے، یہ دریدہ دہن ہے، یہ بڑا گستاخ ہے، 100 بار کہا کہ اس کو بچا لے۔ یا رسول اللہ، اور بیوی نے بتایا کہ آج وہ پھر گیا، آج وہ آپ کی ہجو بیان کرنے پھر گیا۔ یا رسول اللہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ تو بھائی تھا، میں باپ ہوتا تو معاف نہ کرتا، راستے میں میں نے اس کو پکڑ لیا، وہی اس کو قتل کیا، ذبح کیا، اور یا رسول اللہ وہ نعتیں پڑھنے والا تو میں ہی تھا نا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ میں ہی تو تھا نعتیں پڑھنے والا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بتوں کی نگری تھی، اب سرکار تشریف لائے، حضور نے ایک خدا کا پیغام دیا، وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، یکا ہے، تنہا ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ کافر کہنے لگے یہ ہم نے 360 یا خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پھر ہم نے فیملی خدا علادہ بنائے ہوئے، پھر بھی ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پھر پرسنل خدا بھی ہم نے رکھے ہوئے، پھر بھی کام نہیں بنتا۔ جب اتنے ہزاروں کی تعداد میں مل کر یہ خدا کام نہیں کر سکتے، وہ ایک کیسے کر لیتا ہے؟ سوچنے لگے ہو سکتا ہے بہت قیمتی ہو، کوئی ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سونے کا پلاٹینم کا بنا ہو۔ تو حضور سے آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ذرا ڈیفینیشن بیان کریں، وہ آپ کا خدا جس کی طرف دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایک ہی ہے، جہاں اتنے مل کر نہیں کام کر سکتے وہ تنہا کیسے کرتا ہے؟ اب جب سرکار خدا بند قدوس کی ڈیفینیشن پوچھی نا کہ اپنے خدا کی تعریف کریں، بتائیں وہ آپ کا خدا کیا ہے، تو خدا بند قدوس نے سورہ اخلاص نازل فرمائی اور فرمایا محبوب کہہ دو دنیا کے ہر مذہب کے اندر یہ وہ امتیاز ہے جو ماں سے اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ خدا بند قدوس نے ہمیں خدا کی ڈیفینیشن بتائی ہے، اس کی تعریف بتائی ہے، جو اس پر پورا اترتا ہے اس کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، پہلی بات یہ کہ وہ ایک ہے، یہ تمہاری طرح اتنے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، پوری کائنات اس کی ضرورت مند ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، نبی ہوں تو اس کے محتاج ہیں، فرشتے ہوں تو اس کے محتاج ہیں، زمین والے اس کے محتاج ہیں، آسمان والے اس کے محتاج ہیں، اس کی پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ پھر فرمایا کہ لم یلد، اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس نے کسی کو نہیں جنا۔ اچھا، پھر فرمایا کہ ولم یولد، نہ وہ کسی کے گھر میں پیدا ہوا۔ بتانا یہ ہے کہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی برادری یا قبیلہ ہے، وہ یکا اور تنہا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا بند قدوس کی ڈیفینیشن بیان فرمائی، یہی وجہ ہے
تکبیر اللہ اکبر ثانی یا رسول اللہ مصطفیٰ زندہ باد مصطفیٰ. اسلام کے جتنے عقائد ہیں راس العقیدہ اللہ کی توحید ہے. راس العقیدہ بنیاد اللہ کی توحید ہے. یہ پوری کائنات خداوند قدوس نے اپنے پرچار کے لیے پیدا کی ہے. راس العقیدہ توحید ہے اور یہ وہ صورت ہے اس میں ما سوائے اللہ کی توحید کے کچھ بیان نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں 3 بار پڑھو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ اس میں فضیلت ذکر بھی ہے فضیلت مذکور بھی ہے. اس لیے فرمایا کہ 3 بار پڑھو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو سرکار نے ڈیفینیشن اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ تم میں کچھ لوگ وہ ہیں مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. عیسائی یہ کہتے تھے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اور یہودی یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اور دنیا کے اندر بے شمار بت پرست قسم کے لوگ موجود تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی بیٹا اس کے ماں سوا کوئی نہیں. تمہارے کہنے کے مطابق اگر فرشتے خدا کی بیٹیاں ہوتی عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہوتے یا اس سے پہلے بڑے مشرک گزرے ہیں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا انا اول العابدین تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا جی. اگر اللہ کا بیٹا ہوتا اللہ قدیم ہے اس کا بیٹا بھی قدیم ہوتا. جو خدا کی حیثیت ہے وہی اس کے بیٹے کی ہوتی. تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. سب سے پہلے عبادت جب ہی کر سکتے ہیں کہ جب پوری کائنات سے سرکار اول خلق ہوں. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں خدا کی عبادت کرتا اس کے بیٹے کی بھی عبادت کرتا کیونکہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی یعنی مطلب جیسے خدا عبادت کے لائق ہے خدا پوجنے کے لائق ہے اگر اس کا بیٹا ہوتا تو جزو خدا ہونے کی وجہ سے وہ بھی اسی کی اہلیت رکھتا. اور اس لیے کلام پاک میں خداوند قدوس کا خود ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ جُزْءًا. ان مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے جز بنا لیے ہیں اللہ کے اجزاء بنا لیے ہیں. وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر خدا کا بیٹا ہو یا خدا کی بیٹی ہو تو وہ خدا کا جز ہے. انہوں نے اللہ کے اجزاء بنا لیے ہیں. اور جز شے فی حکم شے جو کسی شے کی جز ہوتی ہے اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو پوری شے کا ہوتا ہے. آپ سے کوئی پوچھے گدھے کے کان حلال ہیں یا نہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ حرام. دلیل؟ ہاں چونکہ گدھا حرام ہے. جو گدھے کا حکم ہے اس کے جسم کے ہر ٹکڑے کا وہی حکم ہے. جو خنزیر کا حکم ہے اس کے جسم کے ہر ٹکڑے کا وہی حکم ہے. جز شے فی حکم شے جو کسی شے کی جز ہوتی ہے وہ اسی کے حکم میں ہوتی ہے. اور چونکہ بیٹا جز ہوتا ہے جز ہو تو خدا کے حکم میں ہوتا ہے. جو عظمت خدا کی ہے وہ اس کے بیٹے کی ہے. یہ قرآن نے فارمولہ بتایا. یہ قرآن نے ہمیں اصول بتایا. ایک اور بات آپ کو سمجھاتے چلوں. ایک ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی فطرت. قدرت اس کی کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ جو کرنا چاہے لفظ کن سے سب کچھ کر لیتا ہے. لیکن اس کی عادت کیا ہے؟ اس کی فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت کہ جس پر اس نے بنی نوع انسان کو وہ پیدا کیا بنایا. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ بنی نوع انسان کو باقی جانوروں کو چھوڑے بنی نوع انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں 4 طرح کی تخلیق نظر آتی ہے.
آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، زمین کے ہر کونے سے، ہر جگہ سے مٹی فراہم کی گئی، آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے پاک ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہینڈ میڈ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ پروڈکشن لائن کی پیداوار ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہینڈ میڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے مالک اللہ تسجدا، تجھے کیا ہوا تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا، لما خلقتہ بیدیا، جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب یہ تو اللہ کیفیت جانتا ہے جی، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیسے بنایا۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے فعل جو آمر ہونا، آمر کے حکم سے کوئی آدمی کام کرے، اس کام کو فاعل کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے اور آمر کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتوفاکم ملک الموت وکل بکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ملک الموت موت دیتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میرے فرشتے موت دیتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو والذی یتوفاکم، اللہ خود تمہیں موت دیتا ہے۔ تو یہ بہت سارے مفاہیم ہیں۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی قدرت، وہ اس کا اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں سے پاک ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے۔ یہ وہ باتیں جن کو ہم متشابہ کہتے ہیں، یہ متشابہات ہیں، یہ صرف اللہ جانتا ہے اس کا مفہوم، یا اللہ کا محبوب جانتا ہے جی۔ ہمارا ایمان ہے اس نے ہاتھ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس نے چہرے کا ذکر کیا، کلو شیء ہالک الا وجہہ، صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ ٹھیک ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ جب کئی فرمایا کہ یوم یکشف عن ساقہ، قیامت کے دن جب وہ اپنی پنڈلی ننگی کرے گا جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے علماء عقائد نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو اس کی ذات سے تعبیر کیا ہے، اس کے ہاتھ سے، اس کے اقتدار سے، اس کی حکومت سے تعبیر کیا ہے، اس کے تخت اور کرسی کو اقتدار سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے اس میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہ میں صرف ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے ہاتھ ایسے نہیں ہوتے جیسے میرے آپ کے، یہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا اے برطرز قیاس و خیال و گمان و وہم وظہر تے گفتہ اہم شنیدہ اہم و خواندہ اہم، اللہ کی وہ ذات ہے نہ ہمارا خیال وہاں پہنچ سکتا ہے، نہ ہمارا قیاس وہاں پہنچ سکتا ہے، نہ ہمارا وہم پہنچ سکتا ہے۔ ہم نے تو وہی جانتے ہیں جو اس کے محبوب نے ہمیں بتایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان گندی ہوئی مٹی سے بناتا ہوں۔ یہ خمہ مسنون پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جب مٹی گوند کر رکھ دی جاتی ہے نا تو کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر سمیل پیدا ہو جاتی ہے، ایک طرح کا بدبو تو نہیں کہہ سکتے، ایک مطلب سمیل پیدا ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑیں۔ ہماری یہ مائیں بہنیں آٹا گوندتی ہیں نا جی، آٹا گوندتے ہی روٹی پکانا شروع کر دیتی ہیں، تھوڑی دیر رکھتی ہیں، وہ پنجابی کے اندر پنجابی میں کہتے ہیں نا دریڑ نہیں ہوتی جناب، اس میں لس نہیں ہوتی، تھوڑی دیر رکھتی ہیں، روٹیاں اچھی پکتی ہیں۔ اور جو ہمارے اب برتن بناتے ہیں پتہ ہے آپ کو، وہ مٹی اسپیشل قسم کی لاتے ہیں، گوند کر اس کو رکھتے ہیں،
اور وہ گوندتے ہی برتن ہی بنانے شروع کر دیتے. وہ کچھ عرصہ رکھتے ہیں, انہوں نے یہ سبق قرآن سے سیکھا ہے کہ مٹی گوند کر کچھ بنانا چاہو تو امیڈیٹلی بنانے میں وہ خوبصورتی نہیں آتی, کچھ دیر اس کو رکھنا پڑتا ہے, اس میں سمیل آ جائے پھر بناؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں, میں آدم علیہ السلام کو گوندی ہوئی مٹی سے, اس مٹی سے بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ سَوَّا يُسَوِّي تَسْوِيَةً, بتانا یہ ہے کہ جب میں اس کو پراپر کمپلیٹ کر چکوں, بلا تمثیل. کوئی آدمی مجسمہ بناتا ہے نا, اب مجسمہ پہلے بناتا ہے, موٹے موٹے نقش بناتا ہے, پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس کو دوبارے اس کو ٹھیک صاف صوف کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں آدم کو ٹھیک, یہ نہیں کہا فرشتے صاف کر چکے نا, وَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کو کمپلیٹ بالکل پراپر بنا چکوں تو کیا کرنا. اور ویسے بھی بات ہے نا, فرشتے بنا بھی نہیں سکتے تھے جی. ہاں بات لمبی نہ ہو جائے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا, یا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آدم ہی کی صورت پر پیدا کیا. جو علماء کرام ہیں وہ اس کا مفہوم اور بیان کرتے ہیں, جو صوفیاء ہیں وہ اور بیان کرتے ہیں. وہ حضرت قبلہ عالم پیر میل شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کو چونکہ حضرت عارف رومی سے بڑا پیار تھا نا, آپ ایک جگہ تعریف فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ, اللہ صورت سے پاک ہے جی, اگر اللہ کی کوئی صورت ہوتی نا تو مولانا روم کی صورت میں ہوتے. یعنی یہ فرض کرنا جی, جیسے لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اگر اللہ کو بیٹا ہوتا تو میں اس کی بات نہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے, نہ ہمیں عبادت کی ضرورت تھی. تو کہتے ہیں اگر اللہ کی کوئی صورت بفرض محال ہوتی تو یہ ان کا ایک اپنا نظریہ ہے, صوفیاء کا اپنا خیال ہے. علماء کرام فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, اور قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع جو ہے قریب ہو اس کی طرف لوٹتی ہے جی. بعض ناوی یہ کہتے ہیں کہ الاول فالاول الاسبق فالاسبق, جو پہلے ہے نا ضمیر اس کی طرف لوٹنی چاہیے. بعض کی دلیل یہ ہے جو اقرب ہے ضمیر اس کی طرف لوٹنی چاہیے. اگر یہ ضمیر آدم کی طرف لوٹتی ہے پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آدم کو ہم نے اس صورت پر پیدا کیا جو آدم ہی کی صورت ہے, یہ صورت ہم نے کسی اور کو نہیں دی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, اور اگر اس کا مرجع اللہ کی ذات ہو پھر اس کا معنی ایک اور ہے. دیکھیں آپ کوئی پروگرام بناتے ہیں, کوئی مسجد بنانا چاہتے ہیں, مکان بنانا چاہتے ہیں, مکان بنانے سے پہلے, مسجد بنانے سے پہلے, کوٹھی بنانے سے پہلے, یا کوئی اور چیز بنانا چاہیں, اس چیز بنانے سے پہلے 4 چیزوں کا وجود اس سے پہلے ہوتا ہے جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ وہ چیز بنانے کیوں لگے ہیں. سب سے پہلے جو چیز آپ کو لاحق ہوتی ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے, غائط ہوتی ہے, وجہ ہوتی کیوں بنانے لگے. دوسری بات, وہ جو بنائیں گے اس کی صورت کیا ہوگی, اس کی شیپ کیا ہوگی, شکل کیا ہوگی. تیسری بات, جس کو بنائیں گے اس کا مٹیریل کیا ہوگا, یعنی وہ آپ سونے کی بنائیں گے, چاندی کی بنائیں گے, پیتل کی بنائیں گے, کاپر کی بنائیں گے, کس چیز کی بنائیں گے. یعنی پہلے وہ بنانے کیوں لگے جی, ایک بات. دوسری بات کہ جو بنائیں گے اس کی صورت کیا ہوگی. تیسری بات, جو بنائیں گے اس کا مٹیریل کیا ہوگا جی. چوتھی بات, بنائے گا کون.
چوتھی بات بنائے گا کون جی؟ اب آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پروگرام میں کیا چیز تھی؟ پہلے تو یہ تھی کہ آدم کو بنایا کیوں جا رہا ہے؟ جس آدم کو اللہ بنائے گا اس کی صورت کیا ہوگی؟ جس آدم کو بنائے گا اس کا مٹیریل کیا ہوگا؟ اور پھر اس کو بنائے گا کون؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، اللہ نے آدم کو اس صورت پر بنایا ہے جو اس کے بنانے سے پہلے اس کے ذہن میں تھی۔ اب یہ مرجع اللہ کی طرف ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنا۔ کون سی صورت؟ وہ جو بنانے سے پہلے ہماری طرح اللہ تعالیٰ ذہن سے بھی پاک ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں تعبیر کرنے کے لیے۔ اب وہ صورت بھی تھی متعین۔ بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ آدم کو بنانے کیوں لگاؤں، دوسری بات اس کی صورت کیا ہوگی، تیسری بات اس کا مٹیریل کیا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت قبلہ عالم پیر میل شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کن فیکون تے کل دی گل اسا اگے پریت لگائی ہوں۔ یہ آدم کل پیدا ہوئے جی، جب اس نے مخلوق کو پیدا کیا، فعل تخلیق کے بعد یہ چیزیں وجود میں آئی نا، ان چیزوں کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذہن کے اندر ان کا تصور تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدم دنیا میں بعد میں آیا ہے، ذہن الہی میں پہلے موجود تھا۔ اور کیوں تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو جو ملکہ لاحق ہوا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو جو وصف، جو چیز لاحق ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ محبت۔ اللہ نے یہ کیوں بنایا؟ وہ حدیث اس کو باقاعدہ کمپلیٹ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرفا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، پھر میں نے الخلق کو پیدا کیا۔ فخلقت خلقا نہیں، فخلقت الخلق، الخلق الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں آپ نہیں، الانسان۔ ہاں جی، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آدم علیہ السلام کو، تو پیر صاحب فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، میں اولاد آدم ہوں، میں ان کی اولاد ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم بعد میں آئے، ہماری پریت پہلے وہاں موجود تھی، ہماری محبت پہلے وہاں موجود تھی۔ سب سے پہلے خدا کو جو چیز لائق ہوئی وہ محبت تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ہیں۔ کن فیکون تے پہلی کل دی گل اسا اگے پریت لگائی ہو۔ ہاں جی، تو عرض یہ کر رہا تھا، آگے وضاحت کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان کرتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو کمپلیٹ کر چکوں، بالکل تکمیل کے مرحلے پر بالکل کمپلیٹ کر چکوں۔ آپ اگر کوئی چیز بنائیں، کوئی بھی بنائیں، آپ کے بس میں ہو تو آپ اس کے اندر کوئی خامی یا نقص رہنے دیں گے؟ کوئی عیب رہنے دیں گے؟ کوئی نقص رہنے دیں گے؟ نہیں نا جی۔ تو اگر آپ اس کے اندر عیب رہ جائے تو آپ اپنی صنعت میں کمزور ہیں، کاریگری میں کمزور ہیں، اپنی قابلیت میں کمزور ہیں۔ اگر ہر نقص سے پاک ہو، معلوم یہ ہوا کہ آپ اعلیٰ قسم کے کاریگر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو کمپلیٹ کر چکوں۔ ارے جب آدم کی حیثیت یہ ہے کہ ہر عیب، ہر نقص، ہر عیب سے پاک ہے، تو پھر سید الانبیاء کی بات کیا ہے؟ تو ان میں عیب تلاش کرتا ہے۔
ہاں جی، ایک طریقہ، ایک اللہ نے طریقہ وہ رائج کیا کہ جس سے ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک نیچر، ایک فطرت مخلوق کو ودیت کی، صرف انسان ہی نہیں، جانور جتنے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ متعین کیا جس طریقے سے ان کو اللہ نے پیدا، اللہ ہی کرتا ہے، پیدا وہی کرتا ہے، لیکن اس نے ایک طریقہ وضع کیا جس طریقے پر یہ پروڈکشن لائن میں بندے آ رہے ہیں جناب۔ آگے چل کر خدا نے پھر اپنی قدرت کا ظہور کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نہ ماں تھی نہ باپ، بعد میں پیدا کیے ماں باپ دونوں تھے۔ اب ایک نمونہ رہتا ہے نا، ایک جگہ ماں باپ دونوں نہیں ہیں، ادھر ماں باپ دونوں ہیں، اب نیچے سلسلہ وہ رکھا کہ جہاں باپ نہیں ہے ماں ہے، تو وہاں خداوند قدوس نے حضرت جبریل کو بھیجا، فارسل الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے مریم کی طرف اپنے روح قدس کو بھیجا اور وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے۔ بڑا واقعہ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مریم نے ایک اجنبی کو دیکھا تو آپ اللہ کی پناہ مانگتی ہیں، میں عفیفہ ہوں، پاک دامنہ ہوں، طیبہ ہوں، طاہرہ ہوں، میں نے آج تک کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگا، میرے قریب نہیں آنا۔ تو جبریل کہتے ہیں انا رسول رب کے لہب لا کے غلام زکیہ، میں وہ عام آدمی نہیں، خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ستھرا بیٹا دے جاؤں۔ ہاں جی، ستھرا بیٹا دے جاؤں۔ اچھا وہ کیسے ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینے مبارک کے اندر پھونک ماری جناب۔ یہ اور بات ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ کے دم سے ہے، وہ اللہ نے دم کیا، پھونک ماری۔ ادھر عیسیٰ حضرت مریم کے ہاں جبریل نے پھونک ماری۔ ویسے بات یہ ہے، آدم بھی دم درود کی پیداوار ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، تو پھونکی چیز کیسے جاتی ہے؟ بھائی ہم اپنے انداز سے پھونک مارتے ہیں نا، اللہ نے اپنے انداز کے مطابق ماری ہوگی، پھونک ماری ہوگی۔ اب ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ پھونک مارنے سے پہلے اپنا وزن چیک کریں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسکیل، وہ وزن چیک کریں، اس کے بعد 2-4 پھونکے مار دیں اور پھر چیک کریں کوئی کم تو نہیں ہوا۔ یہ عجیب قسم کے کندہ ناتراش کہتے جی اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اپنے نور سے پیدا کیا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کھنڈا ہو گیا، پھر کام رہ گیا۔ بھائی اس کو رہنے دو، خدا نے پھونک ماری یا نہیں ماری؟ وہ کدھر سے آئی تھی؟ آپ کی پھونک کہاں سے آتی ہے؟ کہ آپ نے کوئی وہ ہوا کا پریشر کو سسٹم لگا رکھا ہے؟ بس جو پھونک مارتا ہے کدھر سے آتی ہے؟ اس کے اندر ہی سے آتی ہے نا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کے اندر سے ہوا پھونک آئے تو وہ خدا کے شریک نہ بنے اور ایسی کیفیت نہ ہو، اگر نور کی تجلی ادھر سے آ جائے تو پھر وہ کمی کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پھونک کی پیداوار۔ یہ 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے، ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ طریقہ وہ ہے جو سب سے اقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے محبوب کو پیدا کرنا، خلقت، خلق، نہ باپ کی ضرورت ہے، نہ ماں کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے خدا کو محبت لائق ہوئی، محبت لائق ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی۔ وہ جو اللہ کے سوا
اللہ تو دوئی سے پاک ہے نا جی، وہ تو واحد یکا و تنہا ہے. اب اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، متعین کیا جا سکتا ہے، وہ سرکار کی ذات ہے. اس لیے حضور کو کہتے ہیں تعین اول. بھائی اللہ کا تعین تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا، وہ تو اشاروں نے لائے نہیں ہے، اس کی طرف تو اشارہ کر ہی نہیں سکتے. تعین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ اس کو طرف کرتے ہیں جو آپ کو نظر آئے موجود ہو. تو تعین اول سرکار کی ذات ہے، عقل اول سرکار کی ذات ہے. عقل اول سرکار کی ذات ہے، تعین اول سرکار کی ذات ہے، نور اول سرکار کی ذات ہے. اور حضور سید اعلیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ نور جناب امر کن. مصطفیٰ نور جناب امر کن. فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ صاحب امر کن کا نور ہے. جس طریقے سے انہیں کائنات کو پیدا کیا اس نے کہا مصطفیٰ ہو جا. وہ سب سے پہلے مصطفیٰ کا نور مارد وجود میں آیا اور فرمایا کہ آفتاب برج علم ملدن. ملدن وہ جو اللہ کی ذات پاک لدنی سمجھتے ہیں. لدن مطلب ہے کہ کسی کے پاس سے، کسی کی بارگاہ سے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ سے کسی کو فیض ملا، کسی کو وجود ملا، وہ سرکار ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ علم لدنی وہ اس قدیم ذات وہاں کے علم کے برج کا آفتاب ہیں. یہ جو سورج چاند ستارے نہیں چلتے، ان کے اپنے اپنے بروج ہیں، اپنے اپنے ایریے مرکز ہیں کہ جہاں یہ سرکل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم کا آفتاب ہیں. علم کے آفتاب کے برج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے سرکار کا تعین ہوا، حضور کو پیدا کیا گیا. حضور کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ کی مخلوق ہیں جی. ایک بات اور کرتے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. یہ ہمارا بھی ان کا بھی سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ازلی ہے، اللہ تعالیٰ ابدی ہے. ابدی تو پیدائش کے بعد اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ازلی صرف ایک ہے، یعنی جس کی ابتدا نہیں ہے وہ صرف ایک ہے. ایسی بہت ساری چیزیں جن کی انتہا نہیں ہے. جنت پیدا ہو چکی نا جی، لیکن وہ فنا ہوگی. جہنم پیدا ہو چکی، فنا ہوگی نہیں. اب ابدی بہت ساری چیزیں پیدائش کے بعد فار ایور. اور ہم بعد جنت میں جائیں گے تو ہم بھی ابدی، اس کے بعد تو ہمیں بھی فنا نہیں ہے. تو اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے. جب یہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی ابدی تھا، اور اللہ تعالیٰ ازلی ہے، اس کی ابتدا بھی نہیں ہے، انتہا بھی نہیں ہے. یہ سب مانتے ہیں خدا کی ذات تھی. وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ. خدا تھا لیکن خدا کے سوا کچھ نہیں تھا جی. یہ سارے مانتے ہیں نا. یہ جتنی جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے نا جی. اچھا اب ہم یہ سرکار پہلی مخلوق نہ سے. مولوی صاحب ہم آپ سے پوچھتے ہیں آخر فعل خلق کہیں نہ کہیں سے تو اللہ نے شروع کیا ہوگا نا. حضور کو نہ مانو، کوئی فرشتہ مان لو، پتھر مان لو، کوئی چیز مان لو، جس کو آپ اول مخلوق مانتے ہیں پھر ہم سے سوال کرتے ہیں جی وہ مخلوق مادہ کے ہے یا بغیر مادے کے ہے جی. اس کو اللہ نے مادے سے پیدا کیا، مٹیریل سے پیدا کیا، یا وداؤٹ مٹیریل پیدا کیا جی. اگر مٹیریل سے پیدا کیا تو پھر ہم پوچھتے ہیں وہ مٹیریل مخلوق ہے یا نہیں. اگر وہ بھی مخلوق ہے تو وہ مٹیریل کہاں سے پیدا ہوا جی؟ کسی ادر مٹیریل سے یا بغیر مٹیریل سے؟ اگر کسی اور مٹیریل سے تو ہم یہ پوچھتے ہیں پھر وہ بھی مخلوق ہے یا نہیں.
اگر مخلوقات پھر وہ کدھر سے آئے؟ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پہلی مخلوق بغیر مادے کے، بغیر مٹیریل کے پیدا ہوئی. تو اب جب مٹیریل تھی نہیں تو پیدا کیسے ہوئی جی؟ جب مٹیریل نہیں تھا. حضور کو نہ مانو نا جی، کسی اور کو مانو، ہمیں سمجھا دو. اگر کوئی اور فرشتہ اس پوزیشن میں ہو سکتا ہے، کوئی پتھر ہو سکتا ہے، تو سرکار کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان پر کوئی دلیل نہیں ہے. سرکار کے اول خلق ہونے پر بے شمار دلائل ہے. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، یوں سمجھے کہ خداوند قدوس نے اپنی تجلی سے مصطفیٰ کو پیدا کیا. یہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا طور پر. اچھا، دور سے آگ نظر آئی. فیملی سے کہتے ہیں آپ لوگ یہاں ٹھہریں، تو میں وہاں سے کچھ آگ واگ لے آتا ہوں. آتی کم بے قباسن، تو میں کوئی انگار لے آتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم کھانا وانا پکائیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہاں تو نہ آگ ہے، نہ آگ کا نشان ہے، نہ کوئی روشنی ہے. سوچنے لگے، میلوں دور سے دیکھ رہے تھے، شعلے آسمان تک جا رہے تھے، یا تو ہے ہی کچھ نہیں. اب اللہ کا کلیم وہاں گیا، پریشان ہو گئے. اب اللہ یہ بھی تو گوارا نہیں کرتا نا کہ اس کا محبوب ہو، کلیم ہو، نبی اور رسول ہو، وہ پریشان ہو، اس کو خام خواہ سوچنے کی پریشانی اٹھانی پڑے. آپ یہ سوچ ہی رہے تھے، یا آگ کا نشان نہیں ہے، جہاں آگ جلتی وہاں کوئلہ ہوتا ہے، راکھ ہوتی ہے، اس کے کچھ نشانات ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ درخت کے نیچے کھڑے سوچ رہے کہ بھائی آگ تو ادھر ہی سے نکل رہی تھی، روشنی تو ادھر سے. تو درخت سے آواز آتی ہے، وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ. اب وہ آواز جو موسیٰ نے سنی جی، وہ اللہ کی اپنی تھی، کسی فرشتے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ اس کلام بولنے میں زبان سے پاک ہے، لیکن متکلم تو ہے نا. اللہ دیکھنے میں آنکھوں سے پاک ہے، لیکن دیکھتا تو ہے نا. اللہ تعالیٰ سننے کے لیے کان درکار نہیں ہے، بغیر کانوں کے سنتا ہے، بغیر منہ کے بولتا ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بغیر دماغ کے سوچتا ہے. اب آواز آئی درخت سے، اے موسیٰ وہ جو آپ نے آگ دیکھی نا، وہ آگ نہیں تھی، وہ میں آپ کا رب ہوں، وہ میرے شعلے تھے، میری نور کی لاتیں تھی. موسیٰ علیہ کہنے بلے بلے بلے، بڑی زندگی نہ لوکاں نہ گلاں کیتیاں، بلے اے جا سونا کلام کسے کو نہیں، اتنی پیاری آواز. سوچنے لگے کہ جس کے کلام نے، میں آواز نہیں کہتا جی، جس کے کلام نے مجھے مسحور کر دیا، جس کے کلام نے مجھے شیدا کر دیا، جس کے کلام نے میرا دل لے لیا، وہ متکلم کیسا ہوگا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب ارنی انا انظر الیک. باری تعالیٰ جب اتھے تک گال پہنچ گئی، گلاں ہو گئی، یہاں کلام بھی کیتا ہے، تو پھر چھپیا کیوں ہے جی؟ ہاں، ارنی، اپنا آپ مجھے دکھا. جواب آتا ہے لن ترانی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتائیں کسی کو راہ رو منزل ہی نہیں. ہم تو دکھانا چاہتے ہیں، اسی لیے تو دنیا کو پیدا کیا ہے. ہم دکھانا چاہتے ہیں، دیکھنے والا تو ملے. اللہ کو وہ دیکھے اس دنیا میں جو جہت کا محتاج نہ ہو. اس دنیا میں دیکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہت میں نہ دیکھتا ہو. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، میں پیچھے دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم ادھر دیکھیں تو ادھر اندھیرا، ادھر دیکھیں تو ادھر اندھیرا. تو جب اللہ کو ہم دیکھ لیں، اس کا مطلب ہے جب سامنے دیکھا تو مطلب پیچھے نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں ہے. بھائی اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات میں. فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ تمہارے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کو وہ کوالٹی دی نہیں ہے.
کیوں نے ہم نے آپ کا اپنا دیدار آپ کے لیے بنایا ہی نہیں؟ اور جس کی محبت نے پہلے جس کی محبت نے پہلے انگڑائی لی، جس کی محبت کی جلوہ سامانیوں سے میں نے یہ پوری کائنات بنا ڈالی ہے، پہلے مجھے میرا محبوب دیکھے گا، پھر اس کے وسیلے میں آپ کو بھی کوئی طریقہ کریں گے دکھانے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ محبوب تشریف لائے، مصلی امامت پر کھڑے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ لا یخفی علیہ، فرماتے ہیں کہ مجھ پر پوشیدہ، لا یخفی علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے جیسے ادھر دیکھتا ہوں ادھر بھی دیکھتا ہوں۔ میری رویت جہت کی محتاج نہیں، میں ہر جہت میں دیکھتا ہوں، لہذا اس کو وہ دیکھے جس کی نظر جہت کی محتاج نہ ہو، جو ہر جہت میں دیکھ سکتا ہے وہی خدا کا دیدار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطالبہ کیا، باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے جی۔ آپ کلیم تھے نا جی، آپ بسا اوقات بلا تمثیل کسی کا، اللہ تعالیٰ اولاد سے، بیٹے سے، سب سے پاک ہے ان رشتوں سے، بات سمجھانے کے لیے کسی کا کوئی پیارا بیٹا ہو ماں کا، تو ماں لاکھ نہ کرے، ضد پر اتر آئے نہیں مجھے یہ کرنا ہی کرنا جی، تو جب پیار کے رشتے ہوتے ہیں وہاں باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ اب میں اور آپ تو نہیں ہے نا، ہم مطالبہ کر اللہ بڑا جل بہت تکڑا، اب اللہ کے کلیم ہیں، عام آدمی تو نہیں نا، اللہ کا کلیم ہے، اور وہ اولو العزم رسول 5 جو سارے رسولوں سے اعلیٰ، ان میں کلیم اللہ ہے، کوئی معمولی شخصیت تو نہیں۔ اب وہ ناز تھا، پیاز، یہ ناز و پیاز کی بات ہے نا جی، وہ عام آدمی تو ایسے نہیں کر سکتا نا، وہ جب آپ نے وہ 10 کمانڈمنٹ دے کر بھیجی نا، وہ تورات، الواح، قلم میں آپ نے تختیاں دے کر بھیجی، تو ہوا یہ کہ پوری قوم کہتی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا، وہاں گئے اور یہ ہوا، ہم نہیں مانتے، ہمیں بھی دکھائیں جی۔ 70 آدمی ہر قبیلے کے سلیکٹ کیے لے کر چلے گئے جی۔ اب وہاں گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میں تو تک نہیں سکیا تے تینوں تکن آئے نکھے، میں تو دیکھ نہیں سکا، یہ دیکھنے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعَ فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے جناب پہاڑ اٹھایا نا، اتنے کہتے ہیں اچھا یہ منہ اور مسور کی دال دیکھنا چاہتے ہو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سارے مر گئے ہیں جی، سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کرتے باری تعالیٰ میں تیرے کام کرتا ہوں، تو میرے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، وہ پہلے ہی مجھے نہیں مانتے، اب وہ ایک قبطی مار گیا تھا نا، وہ میں نے نہیں مارا بھائی، نبی کے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے تماچا رسید کیا تھا نا ملک الموت کو، کہتے ہیں اگر زمین پر وہ موسیٰ کا تماچا پڑ جاتا تو پوری زمین دھواں بن کر اڑ جاتی۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں وہ تماچا ملک الموت کے بجائے اگر زمین پر پڑ جاتا نا تو پوری زمین دھول بن کر اڑ جاتی۔ کلیم اللہ کو عام شخصیت ہے، وہ آپ نے چھڑانے کے لیے تھوڑا سا ٹچ کیا، کوئی مارا تو نہیں، تو جس زور سے مارے تو زمین برداشت نہ کر سکے، وہ بیچارہ قبطی کیسے برداشت کر سکتا تھا، وہ تھوڑا سا ٹچ کیا، اس کا معاملہ پورا ہو گیا۔
تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے بار تعالیٰ پہلے یہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، مجھ پر یہاں ذنب کے معنی گناہ کے نہیں ہے، الزام کے، وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں تو وہ ایک باز نہیں، یہ تو 70 ہیں، اور پھر عام نہیں، اپنے اپنے قبیلے کے چودھری ہیں، اپنے اپنے قبیلے کے سربراہ ہیں۔ تورات دیا تختیاں وگا کے ماریاں نا جناب، فالکل الواح وگا کے سٹیاں جناب۔ ٹھیک ہے پھر تو آپ ہی کر اپنا کام، میں تیرا کام کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، تو میرے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، میں تیری تبلیغ کرتا ہوں، 70 لاکھ تو نے ان کو مار دیا، میں واپس کیسے جاؤں گا؟ اے رکھ اپنی کتاب تے آپ کر تبلیغ۔ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف کلیم کر سکتا ہے، یہ کسی اور کی جرأت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ جنگ بدر میں جاتے ہیں، جب منظر دیکھا ادھر تو ادھر سر سجدے میں رکھا، باری تعالیٰ یہ 313 تھے، کوئی تلوار نہیں ہے، ڈھال نہیں ہے، سواری نہیں ہے، جو مال تھا تیری بارگاہ میں لے آیا، اب ان کو کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، اب یہ تیرا کام ہے، اگر تو نے ان کو فتح نہ دی نا، ان کو کامیاب نہیں کیا نا، لن توبہ، فرمایا کہ لن توبہ آبدا، پھر قیامت تک واسطے تیری عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر آج یہ ناکام ہو گئے نا تو پھر قیامت تک تیری عبادت کسے نہیں کرنی جناب، یہ بات حبیبی کر سکتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں نہیں باری تعالیٰ میں تو آج تکڑا ہے، میں جاندہ ہی نہیں۔ اللہ نے سوچا اب ناراض بھی تو نہیں کرنا نا بھائی، بعض محبوب شخصیتیں ہوتی ہیں، ناراض تو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا ایسے کرتے فانظر الی الجبل، آپ اس پہاڑ کو دیکھیں جس پر کھڑے، فانظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا نا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ادھر سے نظریں ہٹائیں، پہاڑ پر رکھی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی، فلما تجلی، وہ کسی فرشتے کی تو نہیں تھی نا، اللہ نے ڈالی نا تجلی، جب وہ پہاڑ پر تجلی پڑی موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ دھوئیں کی طرح اڑ گیا، جل گیا، راکھ راکھ ہو گیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پہاڑ جو ریزے ریزے ہوا نا، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کی تجلی سے وہ ہو گیا، کہتے ہیں جب موسیٰ کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے، موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ کی تجلی پہاڑ کو نصیب ہوئی، پہاڑ نے رقص کیا، اتنا ناچا کہ اپنے پرخچے اڑا دیے۔ ہاں جی، تو عرض یہ کر رہا تھا وہ تجلی کدھر سے آئی تھی؟ تو کیا جب تجلی آئی تو پھر پیچھے اللہ کٹ رہ گیا؟ اگر پہاڑ پر تجلی پڑ سکتی ہے تو وہی اللہ تجلی فرمائے تو محمد بن جائے، تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ تجلی الہی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اس نے پھر سرکار کی صورت اختیار کی۔ اب اللہ تعالیٰ کو مٹیریل مل گیا، اب مٹیریل مل گیا، اب مٹیریل سے بنائیں گے۔ ہاں جی، اب پھر اس کے بعد لمبا چوڑا پروگرام ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو نور عطا فرمایا، پھر حضور کی تجلی سے، پھر حضور کی تجلی سے یہ جنت، دوزخ، فرشتے، عرش، کرسی، لوح قلم، یہ سب پوری کائنات پھر کس سے بنی؟ حضور کی تجلی سے، نور سے نہیں، تجلی سے۔ سرکار کے نور سے کون بنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ
तिबरानी के अंदर हदीस मौजूद है, मुस्नद के अंदर हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं या अली अना व अंता मिन नूरिन वाहिदिन। एक जगह फरमाते हैं कि अली मैं और तू एक नूर से पैदा हुए हैं। और फरमाया सिर्फ यही नहीं बल्कि 5 तन पाक ये एक ही नूर से पैदा हुए हैं। मालूम ये हुआ कि ये सारी कायनात जितने बनी नौ इंसान हैं इनकी तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के जुज़ से है, सरकार के आल की तख्लीक सरकार के जुज़ से है। और ये बात तो आप कुरान की आयत में समझ गए ना। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्होंने काफिरों ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहकर अल्लाह का जुज़ करार दिया है, जुज़ बना दिया है। और यहां अल्लाह ताला फरमाता है, सरकार फरमाते हैं लौ कान लिर्रहमान वलदुन फना वलुल आबिदीन, अगर अल्लाह का बेटा होता सबसे पहले उसकी मैं इबादत करता, इसलिए जो खुदा है वही उसका बेटा होता, उसके अंदर उसकी हैसियत वही होती। और इसीलिए मेरे इमाम हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ फरमाते हैं जी खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर है जी, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं कि वो तीनत जिस तीनत से सरकार पैदा हुए उसी तीनत से सरकार की आल को पैदा किया गया। और आगे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फरमाते हैं कि आदम मिट्टी से पैदा हुए, आदम की सारी औलाद मिट्टी की मखलूक है। मुस्तफा नूर से पैदा हुए, मुस्तफा की सारी औलाद नूर की पैदावार है। और आगे फरमाते हैं कि दरअसल हकीकतन नूर का इतलाक सिर्फ सरकार पर आता है। हकीकी मानू में नूर सिर्फ अल्लाह की जात, सिर्फ सरकार की जात है। अल्लाह ताला नूर नहीं है, अल्लाह ताला खालिक नूर है। ये जो कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह नूर उस्समावाति वल अर्द, तमाम हजरात ने मुफस्सिरीन कलाम ने लिखा ए खालिक उस्समावाति वल अर्द, यानी नूर जमीन और आसमान का नूर मतलब मुनव्वर करने वाला, उनको वजूद बख्शने वाला। वजूद ना होता तो नजर कैसे आते। खालिक उस्समावाति वल अर्द, वो जमीन और आसमान को पैदा करने वाला है। बाज ने कहा कि ए मुनव्वर उस्समावाति वल अर्द, वो जमीन और आसमान को मुनव्वर करने वाला है। और ये उलमा जानते हैं कि नूर मस्दर है, कभी मस्दर मबनी लिल फाइल होता है, कभी मबनी लिल मफूल होता है। अब यहां नूर के माना मुनव्वर के तो हो नहीं सकते, इसमें मफूल का माना तो हो नहीं सकता। मुनव्वर उस्समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान को मुनव्वर करने वाला जी। हकीकी मानू में नूर का इतलाक सिर्फ सरकार पर आता है जी। पता नूर किसको कहते हैं जी? नूर उसको कहते हैं अज़्ज़ौउल फाइज़तु मिन अश-शम्स अविल कमर अविस सिराज अविल बरके। नूर उस रोशनी को कहते हैं जो सूरज से निकल कर आती है, चांद से निकल कर आती है, चिराग से निकल कर आती है, ये बल्बों से निकल कर आती है। और जो चीज उसके मुहाज में सामने आती है उसको रोशन कर देती है। नूर नाम ये इसके ऊपर वाले का नहीं, ये जो इसके और ये दरमियान में ये जो आपको फर्श नजर आ रहा है इसको नूर कहते हैं। अन-नूर फाइज़तु मिन अश-शम्स अविल कमर। अल्लाह ताला पर तो इन मानू में नूर का ना कुफर है। क्या अल्लाह ताला किसी चीज से निकल कर आया है नूर? अल्लाह को तो इस मानू में नूर नहीं कह सकते। ये सरकार की जात है। अन-नूरुल फाइज़तु, ये नूर फायद उधर से आया और पूरी कायनात को मुनव्वर कर दिया, पूरी कायनात को रोशन कर दिया। तो हकीकी मानू में नूर का इतलाक ही सरकार पर आता है। और इसीलिए सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो किसी का नाम नूर रखा ना वो सरकार का। हुजूर सैयद आला फरमाते हैं वज़वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का,
وزوازے میں تیری صورت ہے مانا نور کا۔ وضع کے معنی یہ ہے جب پہلی بار کوئی چیز آپ انوینٹ کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، وجود اس کو بخشتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا ایک نام رکھتے ہیں۔ بھائی یہ چیز آپ نے بنائی، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جو کمپیوٹر نہیں ہے، جب کمپیوٹر نہیں تھے تو یہ نام تھا؟ نہیں تھا نا۔ پہلے کمپیوٹر بنا، پھر بنانے والے نے اس کا نام رکھا، بھائی اس کو آپ کمپیوٹر کہتے ہیں۔ یہ جس کو آپ ریڈیو کہتے ہیں، جب ریڈیو کا وجود نہیں تھا تو لفظ ریڈیو تھا کہیں؟ پہلے شے بنتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو کوئی نام دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے سرکار آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے محبوب کو کس نام سے یاد کروں، کیا نام دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار جو نور کا لفظ کسی ذات کے لیے وضع کیا وہ سرکار کی ذات ہے۔ وزوازے میں تیری صورت ہے مانا نور کا، اور یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دے کلمہ نور کا۔ فرماتے حقیقی معنوں میں نور کا اطلاق صرف سرکار پر آتا ہے، لیکن مجازی طور پر حضور سے مانگ کر استعارتاً بات چیزیں اپنے آدمی کے پاس اپنی ہوتی نا، تو کبھی آدمی لون بھی لے لیتا ہے نا، مانگوی۔ فرماتے ہیں یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دے کلمہ نور کا۔ فرماتے ہیں کہ مجازن استعارتاً ہم چراغ کو بھی نور کہہ دیتے ہیں، سورج کو بھی کہتے ہیں، قمر کو بھی کہتے ہیں، ان چیزوں کو نور کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ سرکار سے انہوں نے مانگ کر لیا ہے نور۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو میرو ماہ پر اطلاق آتا نور کا، یہ جو میرو ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ اور آگے فرماتے ہیں انبیاء اجزاء ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا۔ ہم جو نبیوں کو بھی تو نور کہتے ہیں نا، انبیاء اجزاء ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، اور اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا۔ یہ جو ان کو بھی نور کہتے ہیں کہ جو کل پر نام صادق آتا ہے وہ کبھی جز پر بھی آتا ہے۔ انبیاء اجزاء ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے، اس تعلق کی بنیاد پر ہم نبیوں کو بھی نور کہہ دیتے ہیں، ورنہ اصل نور صرف آپ کی ذات ہے۔ یہ وقت میں بہت سارا آپ نے فرماتا ہوں 5-10 منٹ اوپر یا آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، کافی وقت لے لیا۔ وہ تقریر کرنے سے پہلے جو میرے ذہن میں پروگرام تھا وہ تو دھرے کا دھرا رہ گیا، وہ تو ویسے ہی رہ گیا، وہ پھر کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آپ بات کرتے ہیں تو ذہن میں آج خود کو باتیں آتی جاتی ہیں علماء کے فیض سے، تو وہ معاملہ یوں ہو جاتا ہے۔ اصل میرا مقصد آیت پڑھنے سے بیان کرنا کچھ اور مفہوم تھا، جس میں 2 باتیں میں نے آپ کو یہ بیان کر دی تھی کہ بنیاد بات یہ ہے کہ جو کمالات جو عظمت باپ کی ہوتی ہے وہی خلقت کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، نوع کے اعتبار سے بیٹے کو وہ حاصل ہوتی ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضور فرماتے اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے نا، اگر اس کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی عبادت کے، تو فرماتے ہیں اگر باپ عزت احترام کے لائق ہے تو پھر اس کا بیٹا بحیثیت بیٹا ہونے کے وہ بھی عظمت کے لائق ہے۔ اور ایک اور بات کرتے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، کلام پاک میں سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا، سارے نبیوں کا ایک ساتھ،
ذکر کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان سارے نبیوں کو عالمین پر فضیلت دی ہے. انہوں نہیں، وَمِنْ آبائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، صرف نبیوں کو نہیں، ان کے باپوں کو بھی جہان پر فضیلت دی. وہاں مطلقاً ہے یا من تبعیض ہے. فرمایا کہ ان کے باپوں میں کچھ باپ ہیں جن کو ہم نے پورے جہان پر فضیلت دی ہے، ان کے بھائیوں کو فضیلت دی ہے، ان کے بیٹوں کو فضیلت. خلیل کی اولاد کو تو پوری کائنات پر فضیلت ہو، کلیم اللہ کی اولاد کو پوری کائنات پر فضیلت ہو، داؤد کی اولاد کو پوری کائنات پر فضیلت ہو، مصطفیٰ کی اولاد پر پوری کائنات پر فضیلت کیوں نہ ہو. پتہ چلتا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اس ماہ میلاد ماہ منور کے صدقے قبلہ حضرت صاحب دعا فرمائیں گے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ اول سرزمین فلسطین کو اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ناپاک قدموں سے پاک فرمائے. ہماری ارض کشمیر کو بے پناہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، عورتوں نے ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی ہیں، اپنی عزتوں کی قربانیاں دی ہیں، جانوں کی قربانیاں دی ہیں. کئی ہماری نوجوان بہنیں بیوہ ہوئی ہیں، بے سہارا والدین اولاد کے شہید ہونے کے بے سہارا ہو گئے، معصوم بچے یتیم ہو گئے. اتنی اسٹرگل اٹھائی ہے. خلوص کے ساتھ دعا فرمائیں اس ماہ مبارک کے صدقے میں سرکار دنیا میں تشریف لائے تو غلاموں کو آزادی میسر آئی. یہ فلسطین والے تو سرکار کے غلام ہیں، یہ کشمیر والے سرکار کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے میں کشمیر کو بھی آزادی کے ہمکنار فرمائے، فلسطین کو آزادی عطا فرمائے. اور ہمارے ملک خدا داد پاکستان بڑی محنتوں سے ہمارے بزرگوں نے قربانیوں سے حاصل کیا تھا، کھلونا بن گیا. اب ہمارے سیاسی لیڈروں کے ہاتھ پر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک خدا داد پاکستان کو قائم و دائم رکھے، استحکام فرمائے، اور ایسی حکومت آئے جو صرف پیسوں کے پیچھے نہ چلے، جس کو ملک کی بقا کے ساتھ ہمدردی اور ملک کی بقا کے ساتھ ان کو دلچسپی ہو. اور جہاں کہیں عالم اسلام مسلمان مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں غیب سے مدد عطا فرمائے، غیب سے اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرمائے. اب تو جاتے ہیں محفل سے امیر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا کوئی شعر شور بھی پڑھ لیں تو کچھ ترنم نال. آج پروگرام میرا بالکل ہوئی سی، لیکن وہ اتھے آن تو بعد جناب کچھ رنگ بدل گیا. کوئی نہیں، پھر صحیح.